اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایتوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے، جسے اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ضخیم ترین ہوگی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی، فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حضرت امام حسن و حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کیے جائیں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے دونوں نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار ہو گیا تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی، جو کہ خصوصی طور پر امام حسن و حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی اس مسرت کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان 2 جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا ہے۔ ان 2 شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں
ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئیں اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ اللہ ان کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنتے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کی ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسنین علیہ السلام سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے تھے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر وہ منبر سے اتر کر حضرت امام حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر نے ان سے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر یہ جو تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ کے تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک مرتبہ شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں برابر وظائف ملنے کے حقدار ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المؤمنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے کے طور پر مال غنیمت پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر رہے گا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن علیہ السلام کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا، اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام ظاہری نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے۔ ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت عمر نے یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ کیا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی امام حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے خصوصی اور قیمتی خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا تو ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔